کہ ایک میان میں ایک تلوار. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ آیت ایسے ہی بتائی ہوئی ہے کہ ان سے کہو اگر یہ دو ایک ہستی نہ چلا رہی ہوتی تو نظام اسی وقت درم برم ہو چکا ہوتا. اقصا رک جائیں نا. اقصا اللہ تعالیٰ نے اقصا سے سوال کروایا ہے. سوچیں ذرا مسلمانوں, کب ہمیں خیال آئے گا؟ جی اقصا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں منع ہے، اور اگر منع ہے تو اس کے ریفرنس سے آپ جواب دیں. میں جواب دیتا ہوں اقصا آپ کا، کیونکہ سوال آپ کا درست ہے. میرے سیشن سے اس کا تعلق نہیں ہے، مگر اسلام ایک فرد کو ایک خاص لبرٹی دیتا ہے. آپ وہ لبرٹی چھین نہیں سکتے. اور اسلام صرف اللہ عز و جل. غور سے سنیں پلیز، یہ اسپیشلی مین چائلڈ سنیں غور سے، بوائز سنیں غور سے. اللہ کے علاوہ آپ پہ کوئی پابندی نہیں ڈالی جا سکتی. جو پابندی اللہ نے ڈالی ہے وہ، جو بھی اس پابندی میں ایڈ کرے گا وہ طاغوت ہوگا. جو آزادی اللہ نے آپ کو دی ہے وہ کوئی بھی چھینے گا وہ طاغوت ہوگا. یہ سب سے بڑا گناہ، اسلام کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے. اسلام کا سب سے بڑا گناہ جو اس بندے کے لیے جس کے پاس تھوڑی سی بھی پاور ہو، جیسے ایک باپ کو بیٹے کے اوپر ہوتی ہے، جیسے ایک شوہر کو بیوی کے اوپر ہوتی ہے، ایک ماں کو بچے کے اوپر ہوتی ہے. یہ چھوٹی سی پاور اگر اس نے مس یوز کر دی اور اسلام کا نام لگا دیا تو یہ طاغوت ہے. تو جوائنٹ فیملی سسٹم 8-9 ایسے کام مجبوراً کرواتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے، سسٹم اللہ کی طرف سے دیکھیں، اس کا نام ہی سسٹم رکھا گیا. سسٹم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دین. عربی میں سسٹم کو دین کہتے ہیں، دال یہ نون دین. جس کو آپ انگلش میں سسٹم بولتے ہیں، اس کو عربی میں دین بولتے ہیں. تو یہ نیا دین ہے، ایک چھوٹا سا ایک دین میرے نبی نے پریزنٹ کیا، اور ایک عثمان ججوا صاحب نے میاں والی میں. اور اپنے بھائیوں کو بھی، اپنے ابا جی کو بھی، اپنی اماں جی بھی کو، اور ان بھائیوں کی بیویوں کو بھی ایک ہی کیمپس کے اندر رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ بزرگ تھے اور انہوں نے ڈیسیژن لیا اور سارے ڈیسیژن بولے تھے. اور اسلام کے چھوٹے اور بڑے سارے معاملات کی دھجیاں اڑا دی. کیوں؟ نیا سسٹم. جب کوئی اسلام میں نیا سسٹم لے کے آتا ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں. اسلام اپنا خود سسٹم ہے، اپنے سارے معاملات طے کرتا ہے. جو پاکستانی انکل آپ کے پاس آئے اور وہ کہے او بھائی یہ کون سی کہانی سنا رہا ہو، اسے کہنا ایک صحابی کا نام بتاؤ، بس ایک جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہا ہے. ان کو نہیں ماں باپ کے حقوق پتہ تھے، ان کو بھائیوں اور بھابھیوں کے حقوق پتہ تھے. آپ کو زیادہ پتہ چل گئی ہیں، زیادہ بڑے لیکچر دینا بند کرو، ہمیں صرف محمد کے لیکچر چاہیے بس. دیٹس اٹ. جو اسلام میں اختراع کرے، ایڈیشن کرے، سبٹریکشن کرے، وہ طاغوتی ہے اور جہنم میں ہے. یاد رکھیے گا. خود اپنے اوپر دروازے کھولتے ہیں اور ایک لڑکی کو وہ فرائض دیتے ہیں. آپ سے بات کرنی چاہیے جو اللہ نے دیے ہوئے. ساسیں کی خدمت کرنا اللہ نے نہیں کہا ہوا. آپ پہ اگر فرض کیا گیا فرض تو یہ طاغوت ہے. آپ خود والنٹریلی کر رہے ہیں تو طاغوت نہیں ہے. جو فرض کرے گا اور آپ کو جج کرے گا کہ آپ بری عورت ہیں تو وہ خود بھی گیا اور آپ کو بھی لے گیا ساتھ. اب لڑکے کے اوپر آئیں ذرا. جب آپ کے والد صاحب گھر میں لیڈر ہوں تو آپ لیڈر نہیں ہو سکتے. ایک گھر میں 2 لیڈر نہیں ہوتے. ایک 2 بندوں کی ٹیم میں بھی ایک لیڈر ہوتا ہے، 6 بندوں کی ٹیم میں بھی ایک لیڈر ہوتا ہے. یہ فزکس نہیں ہے، بیسک بایولوجی. یہ فرسٹ لا آف بایولوجی کا، ٹھیک ہے، کہ ایک میان میں ایک تلوار. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ آیت ایسے ہی بتائی ہوئی ہے کہ ان سے کہو اگر یہ دو ایک ہستی نہ چلا رہی ہوتی تو نظام اسی وقت درم برم ہو چکا ہوتا. تو آپ بتائیں ذرا آپ کی لیڈرشپ کے اوپر کس نے سب سے بڑی قدغن لگائی ہوئی ہے؟ اس سسٹم نے. کہ آپ اپنا ڈیسیژن تب تک نہیں لے سکتے جب تک کہ دادا حضور کا جنازہ نہ پڑھ لیا. تب نہیں لے سکتے کیونکہ پھر ابا حضور، پھر بڑے بھائی، چھوٹے چاچو. میک یور اون مسٹیکس، پے فار یور اون مسٹیکس. یہ بیسکس تھی لیڈرشپ کی. یہ میرے صحابہ کو میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ٹرین کیا اس بات پہ. یہ حقوق کا لفظ اسلام نے سکھایا ہے، مطالعہ پاکستان نے نہیں. جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہمیں مطالعہ پاکستان نے سکھایا ہے. اسلامیات کتاب میں انٹر ہو جائے پلیز. جی